بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 پیج نمبر ہے 15، سورۃ الانفال، اس کا چیپٹر نمبر 5۔ اس کی آج ہم صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر ہے 41، اور نہایت اہم اس کے اندر موضوع ہے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہو، جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے اور مسلمان وہ جنگ جیتتے ہیں، ظاہر ہے جب کافر ہارتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے مال، مثلا جانور، اوزار یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کی جو چیزیں رہ جائیں گی وہاں وہ مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ جو مال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی، مسلمان وہ جنگ جیتے تو کافروں کا جو بھی مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اب اس مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک اور چیز، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ یوم کہتے ہیں دن کو، فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، تو یہ حق اور باطل کو فرق کرنے والا بھی غزوہ بدر کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں یوم الفرقان۔ تو اب مال غنیمت کی تقسیم ایسے ہوگی کہ جو مال اکٹھا ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5 حصے کرنے کے بعد جو 5واں حصہ ہوگا، 5ویں حصے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر 5 لاکھ ہے، اس کا 5واں حصہ 1 لاکھ ہے۔ 5 روپے ہیں، اس کا 5واں حصہ 1 روپیہ ہے۔ 5 مرلے ہیں، اس کا 5واں حصہ 1 مرلہ ہے۔ 25 روپے ہیں، اس کا 5واں حصہ 5 روپے۔ تو یہ اس مال غنیمت کے 5 حصے کرنے ہیں۔ جب 5 حصے کر لیے تو اب جو 5واں حصہ ہے اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اسی 5ویں حصے میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا، یتیموں کو دیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا، اور جو مسافر لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اس 5ویں حصے میں سے کریم آقا السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا 5واں حصہ، اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو، پھر جو یتیم لوگ ہوں گے ان کو، مسکین ہوں گے ان کو، اور مسافروں کو یہ دے دی جائے گا۔ یہ تھی 5ویں حصے کی تقسیم۔ باقی جو 4 حصے رہ گئے ان کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ ان کی تقسیم ایسے ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ مجاہد تھے، جنگ میں شامل تھے، ان پر تقسیم کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی حالت میں تھے کہ وہ گھوڑوں پر تھے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پیدل جنگ کی ہے۔ جنہوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کے جنگ کی ہے، جن کے پاس گھوڑے تھے، ان کو 2 حصے ملیں گے۔ ایک گھوڑے کا، ظاہر ہے اس کے دیکھ بھال کے لیے خرچہ ہوتا ہے، اور ایک اس مجاہد کا اپنا، اور جو پیدل تھا اس کو سنگل حصہ ملے گا۔ ان 4 حصوں کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ جو مجاہدین گھوڑوں پر تھے ان کو ڈبل حصہ ملے گا، گھوڑے کا اور اپنا، اور جو سوار تھے نہیں بلکہ پیدل تھے ان کو سنگل حصہ ملے گا۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم اور انتہائی اہم سوال ہے، یہ اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما غنمتم من شیء، مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی تم لے کر آؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس میں سے 5واں حصہ خدا کا، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا۔ ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو باللہ، اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس مدد پر جو ہم نے یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کے دن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، فوجیں، ایک کافروں کی ایک مسلمانوں کی، اس وقت جو مدد ہم نے نازل کی اس پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس طرح مال غنیمت کی تقسیم کرو۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔